ان کے اندر پھر سے نور ایمان پیدا کرنے کے لیے، نور محبت رسول پیدا کرنے کے لیے جہاں یہ ہلاکتیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا مبارک کو میں نے محبوب کی امت کے لیے یہ بندوبست بھی ہر صدی کے شروع پہ کر دیا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں دین کو زندہ کرنے اور تجدید کرنے والے لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ ہر صدی کے شروع میں ایک شخص آئے گا جو اس امت کے اندر دین کو زندہ کر دے گا، تجدید کر دے گا، مٹی ہوئی اقدار کو پھر سے بحال کر دے گا، دین کے بھولے بسرے سبق کو پھر سے یاد دلا دے گا، دین کی راہ سے ہٹتی ہوئی روحوں کو پھر سے دین کی راہ پر گامزن کر دے گا، پجمردہ روحوں کے اندر تازگی ڈال دے گا، آقا سے کٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑ دے گا، اللہ کی بندگی کے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد دلا دے گا۔ فرمایا علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اور علماء کرام نے کہا ہر صدی کے شروع میں جو مجدد آئے گا اس کی دو شانیں ہیں، ایک ذات بھی مجدد کی ہوگی، ایک فرد بھی ہوگا مجدد، اور علماء نے کہا کہ پوری جماعت بھی مجدد ہوگی۔ اس جماعت کے ذریعے بھی فریضہ تجدید پورا کرایا جائے گا، اس جماعت کے کارکن سارے کار تجدید میں شامل ہوں گے، اور وہ لاکھوں کارکنوں کو جو دین کی تجدید کے عظیم کام میں شریک ہوں گے شرط غرب، ان سب کو جو برکت اور ثواب ملے گا وہ تجدید کا ثواب ملے گا، اس ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ میں یجدد لہا امر دینہا کے عمل میں شریک ہر کارکن کو، ہر فرد کو حصہ ملے گا اس کی برکت کا، اس کے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کے ذریعے امت اور معاشرے پر خیر و برکت بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے عذاب کے ٹل جانے کی سبیل بھی پیدا ہوگی۔ تحریک منہاج القرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ کتنا بدعقیدگی کا غلبہ تھا، آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر کتنی گستاخی تھی، حضور کے عشق اور محبت کا نام لینا بدعت تصور ہوتا تھا، شخصیت پرستی تصور ہوتا تھا، حضور کا میلاد بدعت تصور ہوتا تھا، آقا کے ترانے حضور کی نعت پڑھنا حسان بن ثابت کا طریق صحابہ کی سنتیں بدعت بن گیا تھا معاذ اللہ، حضور کے نعرے بلند کرنا جرت نہیں تھی، عقائد میں ہر عقیدے میں شرک اور بدعت کی تہمتیں تھیں، صحیح العقیدہ لوگ عمل میں کمزور، علم میں کمزور دب گئے تھے، تانا دینے والے چھا گئے تھے، طاقتور ہو گئے تھے، آپ چھپتے پھرتے تھے، دفاع کے لیے جرت نہ تھی، قرآن کا علم کم ہو گیا تھا، حکایتیں بیان ہونے لگی تھی، صرف کرامتوں کے بیان پر زور تھا، حکایتوں پر زور تھا، قرآن کے علم کے ساتھ دلیل کم ہو گئی تھی، حدیث و سنت کی دلیل کم ہو گئی تھی صحیح عقیدہ والے لوگوں کے پاس۔ دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن اور سنت کے وارث ہیں، آپ کو قرآن اور سنت سے دور جاہل تصور کیا جانے لگا تھا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ تعالی یہ 10 15 20 سال کی جد و جہد تحریک منہاج القرآن کی، شرق تا غرب 20 سال کی جد و جہد، 25 سال کی تگ و دو، وہ لوگ جو میلاد کو بدعت کہتے تھے اب خود میلاد کے عنوان سے ربیع الاول میں پروگرام اور کانفرنس کرتے ہیں، جو نعرہ رسالت کو بدعت کہتے تھے خود نعرہ رسالت لگاتے ہیں، جو حضور کی نعت خوانی کو بدعت کہتے تھے نعت خوانی سٹیج پر کرتے ہیں آج، بجائے اس کے کہ آپ ڈیفنس پہ چلے جائیں، آپ پروگریس میں چلے گئے، دوسرے ڈیفنسو ہو گئے، اور الحمدللہ عقیدہ سیاح کو اتنی عروج ملا، قوت ملی، عظمت ملی، فروغ ملا کہ اب دوسرے سر چھپاتے پھرتے ہیں، ان کے پاس سوائے تہمت لگانے کے، جواب دینے کا کچھ نہیں، عرب و عجم میں جواب دینے والا کوئی نہیں، حق کو رد کرنے والا اب کوئی نہیں، حق حق بن کے نکھر کے سامنے آ گیا۔ اب گلی گلی کوچے کوچے میں نعت کی محفلیں ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، شرق تا غرب، ہر طرف جب موسم میلاد کا آتا ہے جیسے بہار میں ہر جگہ پھول کھل جاتے ہیں، ہر گلی میں حضور کے میلاد کے پھول کھلتے ہیں۔ جائیں ذرا پیچھے 20 سال پہلے کیا حال ہو گیا تھا، 15-20 سال پہلے محفلیں اجڑ گئی تھی، حالات سونے ہو گئے تھے،
اب الحمدللہ کوئی تانا نہیں کرتا، حملہ آور کوئی نہیں ہوتا، علمی طور پر رد کوئی نہیں کرتا، خاموشی ہو گئی۔ حضور کے عشق اور محبت کے اس نسبت کو قوت مل گئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اصلاح احوال امت کا کام ہوا، پھر کتب کے ذریعے اس علم کے لیے کتب کے ذریعے قوت ملی، مواد ملا، سمندر کی طرح مواد ملا۔ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سینکڑوں کتب ہیں، ہر موضوع پر کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، کوئی تیسری بات نہیں۔ دنیا کا کوئی شخص رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث کی نص۔ آقا علیہ السلام کی امت کو علم عقیدہ صحیح کے لیے علم صحیح میسر آ گیا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم روحانی ذوق تجدید ہوئی۔ جائیں طویل زمانے کو دیکھیں، کہاں اعتکاف کے لیے ہزارہ لوگ، 50,000، 10,000، 5,000، 8,000، اور مسجد رحمانیہ جیسے میں ہزار گوشوں میں کہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ تحریک منہاج القرآن کے پوری دنیا کے مراکز پر جتنے جوان، جتنے عورتیں اور مرد کثرت سے اعتکاف بیٹھتے ہیں، روئے زمین پر کسی اور کے ہاں مثال نہیں ہے۔ روحانیت کا ذوق زندہ ہو گیا، خلوت و عزلت کا ذوق زندہ ہو گیا، روحانی تربیت کا ذوق زندہ ہو گیا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے زمانے پھر آ گئے، موسم سہانے پھر آ گئے، اللہ کے عشق و محبت کے ترانے آ گئے، تصوف اور سلوک اپنی اصل روح کے ساتھ پھر اس کی تعلیم عام ہونے لگی، لوگوں کا شعور بیدار ہونے لگا، توحید کا تصور نکھرا، شرک و بدعت کے جھوٹے الزام رد ہوئے، رسالت کی عظمت کا تصور نکھرا، تصوف و سلوک کا نکلا، ادب اور محبت صحابہ، ادب و محبت اہل بیت کو یکجا کر دیا اس تحریک نے۔ پھوٹ پڑ گئی تھی، ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اہل بیت کا عزت اور ان کی محبت کا نام لینے سے لوگ ڈر گئے تھے، خارجیت کے زیر اثر ان کے ڈر سے، کہ جو حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حسن حسین کا نام لے گا اہل بیت کا وہ شیعہ ہے۔ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ لوگ خارجیت کے تحت اور ان کے اثرات کے تحت ڈر گئے تھے۔ اس تحریک نے اس خوف و خطر کے سائبان کو پھاڑ دیا اور دوبارہ ایمانی جرت کے ساتھ حضور کی اہل بیت سے تعلق کو پھر زندہ کر دیا۔ مگر اس طرح کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عزت بھی اسی طرح اجاگر رہے اور پہلے سے بلند تر رہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی نسبت کو یکجا کیا، اولیاء کی نسبت کو یکجا کیا، اولیاء کی تعلیمات کو اصل روح کے ساتھ پھر سے زندہ کیا۔ نوجوان نسل کے حالات بدلے، ان کے ذہن کے تقاضے پورے کیے، ان کے قلب و روح کے تقاضے پورے کیے، ان کے جسمانی تقاضے اخلاق کے پورے کیے، عملی پورے کیے، سائنٹیفک پریزنٹیشن دی اسلام کی، اسپریچول پریزنٹیشن دی اسلام کی، پریکٹیکل پریزنٹیشن دی اسلام کی، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کے ساتھ اسلام کا تصور رکھا، فلسافیکل طریق سے اسلام کا تصور رکھا، سوشل کلچرل ایسپیکٹ کے ساتھ اسلام کا تصور رکھا، قدیم اور جدید کو یکجا کیا۔ جس طرح کا طالب کوئی آیا، اس دسترخوان پر اسے وہی ڈش مل گئی۔ جو عقل کی راستے سے دین سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے عقل کی نہریں رواں ہیں۔ جو دل کے راستے سے دین کی طرف آنا چاہتا تھا، اس کے دل کے چشمے کھول دیے اللہ نے، اس کے رسول نے۔ جو عملی طریق سے دین کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے عملی نمونے دے دیے۔ جو ذوق اور شوق کے طریق سے سمجھنا چاہتا تھا، اس کے لیے ذوق اور شوق کے منابع قائم کر دیے۔ دعوت القرآن کے مرکز بن گئے۔ 500 یا 400 کے قریب حلقات درس قرآن پورے ملک میں یک وقت ہو رہے ہیں، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ۔ گوشہائے درود قائم ہو گئے، 24 گھنٹے 1 منٹ کے انقطاع کے بغیر تاجدار کائنات پر درود پاک پڑھا جائے، ملائکہ کی سنت زمین کے اوپر عام کر دی گئی۔ یہ سب اللہ نے کام کیا، اللہ کے رسول نے کیا۔ ہم تو ناکارہ لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، ہم نہ کسی کام کے تھے نہ کام کے ہیں، ہم تو بعض نوکر تھے، سگ تھے آقا علیہ السلام کے۔ حضور نے اپنے سگوں سے جو چاہا کام لیا، مولا نے اپنے بندوں سے، اپنے عاجز گناہگار بیکار بندوں سے جو کام چاہا لے لیا۔ لینے والا، کرنے والا سب وہ ہے۔
مگر مبارکباد ہو آپ کو، اے تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، آپ کو چنا گیا، آپ کو منتخب کیا گیا، یہ شرف آپ کے حصے میں آیا کہ اس صدی میں دین کی تجدیدات کے ذریعے اس پورے خطے میں ہو، خطے ارضی میں، اور پھر اس کا فیض صرف سرزمین پاکستان پر نہیں، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک اور عرب عجم تک نہیں، عرب تک اس سے فیض پا رہا ہے اب۔ اور ویسٹرن ورلڈ کے یوتھ، ان کے عقائد بدل گئے، پلٹ کے واپس آ گئے، ان کے حوال بدل گئے۔